بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ روس یا ناٹو میں سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ غزہ جنگ پھر شروع، وار انکل سام، یہ ہیں وہ موضوعات جن پر آج اس پروگرام میں مختصراً بات کی جائے گی۔ ناٹو کے سیکرٹری جنرل سٹولنبرگ اور یوکرائن کے وزیر خارجہ ڈیمیٹرو کلیبا نے غیر ارادی طور پر اس امر سے اتفاق کر لیا ہے کہ روس ناٹو کے مقابلہ پر زیادہ طاقتور ہے، اور اس کا اظہار انہوں نے حال ہی میں ایک مشترکہ بیانیہ میں کیا اور پھر اس کا اعتراف بھی کیا کہ ناٹو اتحادیوں کی اچھی بھلی فوجی مدد اور حمایت کے باوجود یوکرائن جو ہے وہ سال 2023 میں اپنی فرنٹ لائن پر کسی قسم کی کوئی خاص یا ظاہر آنے والی فوجی کامیابی جو ہے اس کو حاصل نہ کر سکا۔ اور پھر ناٹو کے سیکرٹری جنرل نے یہ بھی اعتراف کیا کہ یہ جو بیان دیا ہے یا یہ جو بیانیہ ہے کہ سال 2023 میں یوکرائن کو کوئی خاص کامیابی نہ ملی، یہ اس چیز کی یا یہ حقیقت اس چیز کی بھی عکاسی کرتی ہے کہ روس کو کبھی بھی کم تر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ ناٹو کے سیکرٹری جنرل نے پھر بعد میں یوکرائن کی حمایت اور فوجی مدد کو جاری رکھنے کا عندیہ تو دیا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی اعتراف کر لیا کہ گو اس کی حمایت بھی جاری رکھی جائے گی، یعنی یوکرائن کی اور فوجی مدد بھی دی جائے گی، لیکن کہنے لگے کہ جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اس سے نظر یہ آتا ہے کہ کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ قبل ازیں ایک پروگرام میں اس چیز کو واضح کیا گیا تھا کہ اس وقت جو الیکٹرانک وارفیئر ہے اس کی وجہ سے روس کو ناٹو پر بہت زیادہ برتری حاصل ہو گئی ہے، اور ایک تخمینہ کے مطابق ہر ہفتہ تقریباً $2 ملین کے جو فوجی ساز و سامان ہیں جس میں ڈرونز سب سے زیادہ شامل ہیں، وہ روس کی اس الیکٹرانک وارفیئر میں جو برتری ہے اس کی وجہ سے یوکرائن میں تقریباً ہر ہفتے 2 ملینز کا جو یہ ڈرونز اور دوسرا فوجی ساز و سامان ہے یہ باقاعدگی سے تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، اور اس کا کریڈٹ صرف روس کو اپنی الیکٹرانک وارفیئر میں جو برتری ہے اس پر جاتا ہے۔ اب اسرائیل اور غزہ میں جو جاری جنگ تھی، تو اگر آپ فالو کر رہے ہو میڈیا کو تو اس میں ایک عارضی جنگ بندی کی گئی تھی، لیکن گزشتہ رات لوکل ٹائم کے مطابق جو 7 روزہ جنگ بندی تھی جب اس کا وقت ختم ہوا تو اسرائیل نے یہ ایکسکیوز بنا کر کہ اس پر پھر حماس کی طرف سے جو ہے وہ راکٹ برسائے گئے ہیں یا حملہ کیا گیا ہے، تو اس نے بھی اپنا جو جنگ کا وتیرہ ہے اس کو دوبارہ اپنا لیا اور اسی طرح غزہ پر جو دوبارہ حملے شروع کر دیے ہیں۔ اب یہ جو اسرائیل کی خفیہ ایجنسی ہیں، پہلے بھی ایک پروگرام میں اس طرف اشارہ کیا تھا کہ انہوں نے دراصل ایک خفیہ پلاننگ بنائی ہوئی ہے اور اس میں باقاعدہ منصوبے بنائے ہوئے ہیں کہ یہ جو اسرائیل نے جنگ شروع کی ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ تو واضح الفاظ میں اگر یا سادے الفاظ میں کہا جائے تو اس وقت اسرائیل کا مقصد غزہ پٹی کو دنیا کے نقشے سے مٹانا ہے، اور امریکہ اور مصر کی اشیرباد سے اس کی پوری کوشش ہے، گو وہ اب کم سے کم کولیٹرل ڈیمیج یا سویلین آبادی کی ڈیمیج کم سے کم کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کا جو الٹیمیٹ یا حتمی جو منصوبہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ رہنے والے جو 2.2 ملین فلسطینی ہیں ان کو مصر کے سرائے سینا میں دھکیل دیا جائے، اور اس منصوبے میں اس کو امریکہ، یورپ اور مصر کی اشیرباد شامل ہے، اور پھر ان کو وہاں پہ آباد کر دیا جائے اور غزہ کی پٹی کو فلسطینیوں سے خالی کرا کے اس کو دنیا کے نقشے سے ایک علیحدہ فلسطینی اسٹیٹ یا اس کا حصہ جو ہے اس کی انٹیٹی اس کو بالکل ختم کر دیا جائے۔ اور یہ کیوں کرنا چاہتا ہے؟ یہ پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ نارتھ میں غزہ کے بہت بڑے جو ذخائر ہیں تیل کے اور گیس کے، اس پر وہ اسرائیل قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور اس کی مدد سے پھر جو ہے یورپ جو ہے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے،
چنانچہ اگر اب یہ دوبارہ جنگ شروع ہوئی ہے تو یہ ناظرین ذہن میں رکھیں کہ جو بڑا گول ہے یا جو بڑا مقصد ہے اسرائیل کا اس جنگ کو دوبارہ شروع کرنے کا، وہ یہی ہے کہ ان کو بہرحال یہاں سے نکال دیا جائے فلسطینیوں کو۔ اب بھارت میں امریکہ کے ایک سفیر ہیں ایرک گارسیٹی، انہوں نے بدھ کے روز بھارت کا ایک صوبہ یا اسٹیٹ کہہ لیں اروناچل پردیش، وہاں پہ دوسری جنگ عظیم کے سلسلہ میں قائم کیا گیا ایک میوزیم ہے، اس کا دورہ کیا۔ تو جب وہ دورہ کر رہے تھے تو انہوں نے بھارت اور امریکہ کی دوستی کا ذکر کیا، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ شدت جذبات میں آ کر وہ، جیسے ہماری زبان میں کہا جاتا ہے، لمبی لمبی چھوڑنی شروع کر دیں، اور کہا کہ آج امریکہ اور بھارت کو دوستی کی پینگیں جو ہیں وہ بڑی محبت سے اور ہر قسم کی حدیں عبور کر کے یہ جو دوستی کی پینگیں ان کو بڑھا لینا چاہیے۔ اور ساتھ ہی شدت جذبات میں یہ بھی کہہ گئے کہ آج امریکہ کو چاہیے کہ جو بھارت دعویٰ کرتا ہے اپنی سرحدوں کا، ان کو فوری طور پہ امریکہ کو قبول کر لینا چاہیے یا ریکگنائز کر لینا چاہیے، اور ساری دنیا کو بھی ان اقدامات کو سراہتے ہوئے بھارت کے دعوے کے مطابق اس کی سرحدوں کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ اب کہتے ہیں نا کہ جب انسان شدت جذبات کا شکار ہوتا ہے تو اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کیا بیان دے رہا ہے، اور بعض دفعہ وہ لمبی لمبی چھوڑ دیتا ہے۔ اب امریکی سفیر غالباً یہ بھول گئے تھے کہ انہی کا جو محکمہ خارجہ بیک ٹو امریکہ یا بیک ان امریکہ ہے، وہاں پہ کچھ سرکاری جو نقشے پڑے ہیں، بین الاقوامی جو نقشے سرکاری طور پہ منظور ہوتے ہیں، اس میں جو اس علاقے کا نقشہ ہے، اس میں جو لائن آف کنٹرول ہے، اس کو امریکہ نے کلیئرلی ایک بین الاقوامی سرحد سرکاری طور پر تسلیم کیا ہوا ہے۔ اور جیسے کشمیر ہے تو اس میں ایک حصہ انڈیا کے پاس ہے اور ایک حصہ پاکستان کے پاس ہے۔ اسی طرح اروناچل پردیش میں ایک اکسائی چین کا جو علاقہ ہے، اس پر چین کا کلیم موجود ہے، اور امریکہ کے وزارت خارجہ میں جو سرکاری بین الاقوامی نقشے پڑے ہیں، اس میں کبھی بھی امریکہ نے کھل کر چین کے اس دعویٰ کی تردید نہیں کی۔ اس لیے یہ جو علاقہ کے نقشے ہیں جو سرکاری طور پر امریکی وزارت خارجہ میں موجود ہیں، ان کی موجودگی میں اگر امریکی سفیر جو ہیں وہ شدت جذبات میں آ کر یہ ساری چیزیں اگنور کر کے اور وہ اعلان کر رہے ہیں کہ جی جیسے بھارت کہتا ہے ہم اس کی سرحدیں تسلیم کرتے ہیں، تو دراصل اگر آپ میڈیا کو فالو کر رہے ہوں تو یہ اس طرح لگتا ہے کہ جیسے وہ دوستی کی انہوں نے بات تو کر دی، لیکن اصل میں آج کل بھارت میں امریکہ کے خلاف بہت شدید جذبات پائے جاتے ہیں، کیونکہ امریکہ نے جو ان کا پروسیکیوٹر ہے سرکاری طور پہ ایک انڈین ہائی آفیشل کو جو ہے اس پہ ایک مقدمہ قائم کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کو ایک حتمی ثبوت ملے ہیں اس چیز کے کہ یہ جو انڈین سرکاری افسر یا ہائی آفیشل ہے، اس نے کسی کے ساتھ مل کے وہ جو انڈیا میں بھارتی پنجاب ہے وہاں پہ جو کوئی تحریک چل رہی ہے علیحدگی کی، تو ان کے کسی سرکردہ رہنما کو قتل کرنے کا ایک منصوبہ بنایا، جس میں اس امریکہ میں رہنے والے یا امریکہ میں کام کرنے والے بھارتی سرکاری افسر نے اس منصوبے میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو امریکہ کا قانون ہے اس کے مطابق وہ اس پہ کارروائی کریں گے۔ تو جب سے امریکہ نے یہ الزام لگایا ہے تو بھارت میں امریکہ کے خلاف شدید جذبات سے ابھرے ہوئے ہیں۔ تو اب جب امریکی سفیر نے یہ اروناچل میں جو میوزیم تھا اس کا دورہ کیا ہے، تو انہوں نے کوشش کی ہے، بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ جو جذبات ابھرے ہوئے ہیں یا بھڑکے ہوئے ہیں اس وقت بھارتی عوام کے یا بھارتی میڈیا میں امریکہ کے خلاف، انہوں نے دوستی کی جو باتیں کر کے اور ہر قسم کی جو ہے سرحدیں تسلیم کر کے ان فیکٹ یہ ایک مساعی کیا کہ کسی طریقے سے وہ ان جذبات کو مزید ابھرنے نہ دیں یا پیسیفائی کر دیں۔ تو ناظرین اب یہاں دیکھنے والی تو یہ بات ہے کہ اتنا بڑا یہ ملک ہے امریکہ، اور تہذیب یافتہ اور ہیومن رائٹس اور ہر چیز کے رائٹس کا دعوے دار اور چیمپئن بنتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جب ان کا اپنا ذاتی مفاد آتا ہے تو کس طریقے سے یہ بددیانت بھی ہو جاتے ہیں اور پھر برسر عام جھوٹ بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب ایک سفیر جو کہ امریکہ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے بھارت میں، وہ شدت جذبات میں آ کے یا اگر اس کے ملک کے خلاف بھارتی میڈیا یا بھارتی عوام میں جذبات ابھرے ہوئے ہیں مخالفت میں، تو ان کو پیسیفائی کرنے کے لیے امریکی سفیر نے
قطعاً اس میں آر نہیں سمجھا کہ بے شک وہ ایک جھوٹ بول دیں یا ایک بددیانتی کا سہارا لیتے ہوئے ایک ایسا دعویٰ کر دیں جس کا نہ کوئی سر ہو نہ پیر ہو، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ ساری حرکتیں دیکھ کے انسان یہی کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، وارے انکل سام، جب تم کو ضرورت پڑتی ہے تو تم پھر کسی قسم کی تہذیب یا جو اخلاقی اقدار ہوتی ہیں ان کو تم ایک دم پرے کر دیتے ہو، اور پھر اپنے فائدے کو سامنے رکھتے ہوئے جو بیان دینا ہے وہ دے لیتے ہو۔ تو ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔